جی السلام علیکم۔ یہ شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور ہم رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں، اور رمضان المبارک کی اپنی فضیلتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں جو ہیں انشاءاللہ سے وہ تھوڑے دنوں میں شروع ہو جائیں گی۔ اور شعبان کے مہینے کی بھی جو ہے بہت فضیلت ہے، اور یہ جو شعبان کے اسپیشلی جو آخری دن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل جب کسی شہر میں ہم نے داخل ہونا ہوتا ہے نا تو اس کا ٹول پلازا آتا ہے، تو ہم اس ٹول پلازے پہ پہنچ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری منزل آ گئی، ہم پہنچ گئے اپنی جگہ پہ۔ تو یہ رحمتوں کی جو لوٹ سیل ہے نا، اس کا ہم اس کے دہانے پہ پہنچ گئے، اور جب بالکل دہانے پہ پہنچتے ہیں نا تو وہاں بھی بڑی خیر مل جاتی ہے۔ تو وہ جو خیر آخری شعبان کے دنوں میں ملتی ہے نا، وہ بھی بڑی خاص ہوتی ہے۔ ان شعبان کے آخری دنوں کی جو بزرگ ہیں وہ بڑی کیا کہنا چاہیے، فضیلت بتاتے ہیں، اور ان دنوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آخری جو 3 دن ہے نا، 27، 28 اور 29 شعبان، ان 3 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کی رحمتیں جو ہیں وہ بالکل اپنے رمضان المبارک کا سینہ چیرتی بھی باہر تک آ رہی ہوتی ہیں، اور ان 3 دنوں میں بھی ہم جب مانگتے ہیں، اس رحمتوں کے مہینے میں شروع ہونے سے پہلے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نوازتے ہیں اپنے بندے کو۔ تو اسی سلسلے میں بزرگ جو ہیں انہی کا ایک بتایا ہوا ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری جو بہنیں ماشاءاللہ پہلے سے ذی الحج کے مہینے میں جنہوں نے سورہ کوثر کا وظیفہ کیا تھا، اور جنہوں نے اس کی تکرار کی تھی، اور جو اب تک اس کو پھر پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ سے، جو پڑھ رہی ہیں مجھے معلوم ہے ہماری ساتھی، اور جو پڑھ رہی ہیں، جو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بلکہ وہ اس کو لازمی کریں، کیونکہ ان کے تو الحمدللہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ان کے ورد میں سورہ کوثر ہے۔ تو سورہ کوثر جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلے تھوڑی سی میں اس کی مختصر فضیلت بیان کر دوں کہ سورہ کوثر جو ہے وہ کب نازل ہوئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحبزادہ جو تھا وہ دنیا سے وہ جب رخصت ہوتے ہیں، اور ان کی جو جسد خاکی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کا دل غم سے چور ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ وقت۔ اور ان کے جانے کے بعد جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، ان کی دل دکھا دینے والی باتیں جو ہیں میرے پیارے آقا کو اور غمگین کیے ہوئے تھی ان دنوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بڑے رنجیدہ رہا کرتے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ جو آپ کے دشمن تھے آپ کو تانا دے رہے تھے کہ دیکھو اب تو تمہارا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہیں رہا، تمہارا تو بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا، اب تمہارا تو کوئی وارث بھی نہیں ہے، اس طرح کے تانے وہ ان کو دیتے تھے۔ تو میرے آقا رنجیدہ تھے، دل دکھا ہوا تھا۔ تو پھر ایک دن میرے کریم آقا تشریف فرما ہے، اور آپ ان کی یعنی کیفیت وہی والی ہوتی ہے، صحابہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے آقا کریم جب صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے، صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہی آ رہی ہے، وہ بھی مؤدب بیٹھے ہوتے تھے، اور میرے آقا متوجہ ہوتے ہیں صحابہ کی طرف تو وہ مسکراتے ہیں۔ تو وہ بہت دنوں سے غمزدہ چہرہ تھا، تو اس پہ چشم تصور میں ہم دیکھیں کہ ایک بہت دنوں سے ایک رنجیدہ چہرہ جب مسکرائے تو دیکھنے والے کا دل تو خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تبسم فرمایا، آپ خوش ہیں، تو آج کیا وحی آئی ہے، کیا پیغام آیا ہے؟ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے جبرائیل یہ وحی لے کے آئے، اور آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ تو سورہ کوثر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو جو کوثر ہے اسی نام کا ایک حوض جو ہے وہ جنت میں ہے۔ اب جو ظاہری علوم والے، علوم شریعہ والے ہیں، وہ اس کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ تو حوض کوثر جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے امت کے لیے، وہ تو ہمیں اس دنیا میں جا کے ملے گا نا۔ تو اس دنیا میں جو خیر کثیر ہے وہ کیا ہے؟
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس صورت کا جو آخری لفظ ہے، جو آخری الفاظ ہیں، جب ہم ان کو سمجھتے ہیں اور پھر وہاں کا جو ماحول ہے اس کو سمجھتے ہیں، تو ان سب باتوں کو سمجھ کے جو مفسرین نے، جو صوفیہ کرام نے اس کی تشریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ وہ دور تھا جب آپ کو بے اولاد ہونے کے طعنے دیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ دور تھا۔ تو یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نہ شانیہ کا ہو لبتر، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد ہی رہے گا، یہ تمہارے یعنی ان کا تو کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا تو الحمدللہ پوری کی پوری امت ہی نام لیوا ہے، قیامت تک آپ کا ذکر بلند رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کو عطا کی گئی، آپ کی پیاری بیٹی، تو اہل بیت جو پھر ان کی نسل سے آپ کی نسل چلی، تو اس سے مراد جو ہے خیر کثیر سے مراد جو ہے وہ صوفیہ کرام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل تھی وہ حضرت فاطمہ سے چلتی ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی جو ہے جو حضرت فاطمہ جو ہے وہ ان کا وجود ہے، اس غیر کثیر سے مراد، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے سورہ کوثر کی ایک خاص نسبت ہے بی بی سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کو ہم اکثر اس کو قضاء حاجت کے لیے اس کی تکرار جو ہے وہ بزرگ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، کسی کو کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اس میں قربانی کا ذکر ہے تو ذی الحج کے مہینے میں اس کی تکرار کرواتے ہیں جو صوفیہ کرام ہیں، جو بزرگ ہیں۔ اور شعبان کا یہ جو آخری 3 دن ہے، ان 3 دنوں میں بھی اس کا خاص وظیفہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ کس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک تو قبولیت کا ٹائم ہے، رحمتوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور آخری ایام جو ہیں ان میں رمضان کی رحمتیں جو ہیں وہ اس کی خوشبوئیں جو ہیں وہ دروازے توڑ توڑ کر شعبان میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جو غم زدہ لوگ ہیں، اللہ کی رحمتوں کے نزول کے ٹائم پہ جو دکھے میں ہیں، دشمنوں سے حاسدین سے پریشان ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بڑا خاص وظیفہ ہے کہ ان دنوں میں اس صورت کی تکرار کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حوالے سے دعا کی جائے، خاص طور پہ حاسدین دشمنوں کے لیے یہ جن کو حاسدین سے پالا ہے، یا جن کو دشمن کوئی اس طرح کے ان کے فیملی میں یا ارد گرد کو ایسے حسد کی وجہ سے کوئی دشمنیاں جو پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے لیے یہ وظیفہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کو۔ اور جو بہنیں ماشاءاللہ سے جن کی روٹین میں سورہ کوثر کی تکرار جو ہے شامل ہے، جو کر رہی ہیں میرے ساتھ، وہ بھی اس کو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ 29، 28 اور 27 یعنی 27 شعبان سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور اس کی جو کل 3 دن کی جو تعداد ہے وہ 12,000 ہے، ٹھیک ہے، اور 12,000 دفعہ 3 دن میں پڑھنی ہے۔ تو اگر ہم اس کو 3 پہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ ڈیلی 4000 بنتی ہے، یعنی 4000 روز پڑھنی ہے۔ 4000 27 شعبان کو، پھر اسی طرح 4000 28 شعبان کو، اور 4000 جو ہے وہ 29 شعبان کو۔ کسی بھی قسم کی جو پریشانی ہے اس کی وجہ سے، حاسدین کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے، رزق کی، اولاد کی، اس کے لیے جو ہے یہ تکرار آپ کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب 29 شعبان ہوگا، 12,000 آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی، تو آپ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو اس کا ہدیہ پیش کرنا ہے، یعنی ایصال ثواب جو ہے اس کا حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور ان کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے اس مشکل کو اللہ دور کرے جس میں آپ مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہے، رزق کی ہے، یا کوئی اور آپ کو دشمنوں کی وجہ سے یا کسی پرابلم میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ 12,000 دفعہ پڑھنا ہے سورہ کوثر کو، اور تیسرے دن جو ہے آپ نے اس کا اصالِ ثواب کرنا ہے، اور ساتھ کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جب جب کوئی بھی آپ وظیفہ کریں تو ساتھ اس کے صدقے کا اہتمام جو ہے، صدقہ ڈیفینیٹلی یقیناً آپ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا اہتمام اس کا بڑھا دیں، صدقے کو تھوڑا بڑھا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے، ہماری کوتاہیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں، صدقہ اللہ کو بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ صدقہ ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ میری بھی بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، السلام علیکم۔